مخلوق آپ کو تلاش کر رہی ہے. آپ نے فرمایا میں جہاں بیٹھا ہوں ادھر بہت بہتر. حضرت لیکن وہ تخت چھوڑ دیا, وہ لوگ حکمرانی چھوڑ دی, آپ نے سلطنت چھوڑ دی, اپنی رعایت کو اس طرح ترک کر کے آ گئی ہے. کہنے لگے یقین کرو جو بادشاہ اب دنیا وہ اس بادشاہ سے کروڑ درجے پہ. سبحان اللہ. حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں شاید عمر زیادہ ہوگی ہے یا نہ جانے ذہن میں کوئی پریشانی ہوگی, بابا کیسی بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے. حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ یہ تو کچھ پریشان ہو گیا. کہنے لگے میں صرف باتیں نہیں کرتا, امی مظاہرہ کر کے نہ بتاؤ. کہنے لگا حضرت سمجھائیں, مجھے تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے وہ سوئی لی, دریا میں ڈالی. حکم دیا ہے دریا کی مچھلی ہو. خدا کے درویش کی سوئی گر گئی ہے, کوئی واپس کرنے والا ہے؟ مولانا روم لکھتے ہیں کہ 100 مچھلیاں منہ کے اندر سونے کی سوئیاں لے کے باہر. آپ نے فرمایا نہیں, یہ سونے کی سوئی ہے, درویش سونا استعمال نہیں کیا کرتا. میری ماڑی کی لوہے کی سوئی سی ماں ہو جائیں. سب واپس چلی گئی. ایک مچھلی آئی اس کے منہ میں, وہی لوہے والی عام سی سوئی. آپ نے وہ سوئی لی, کہا بتاؤ جب اس تخت پہ بیٹھتا تھا تو 10 لوگ کہنا مانتے تھے, 8 کا دل کرتا تھا, 2 کا نہیں کرتا تھا. اب انسان تو انسان, خدا کی ہر مخلوق میرا کہنا مانتا. جب سے میں نے اس کی ماننا شروع کیا, ہر کسی نے میری ماننا شروع کر دیا. حضرات اسی لیے جب درویش ذکر کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہی پیغام عرض کرتا ہے کہ میں دنیا سے ہار گیا, تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, تیرے نام کا سہارا, تو جان تیرا کام جان. تو جب سلسلے خدا کے سپرد ہو جاتے ہیں پھر انسان میں کوئی معلوم ہی نہیں رہتا. بس آپ اور میں بھی اپنا سلسلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ذکر کا آخری مرحلہ اتنی محبت